خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 57 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو کئی مشہور فیمنسٹوں کا ذکر کر چکے ہیں، جس میں فلورنس نائٹنگیل تھیں، الزبتھ اسٹینٹن تھیں، بیٹی فریڈن تھی، سیمون دی بووا تھیں۔ ہم آپ کو اس حوالے سے بھی متعارف کروا رہے ہیں کہ فیمنزم کے ساتھ ساتھ کچھ اور تحریکیں بھی انوالوڈ ہیں، سوشلزم کی، کمیونزم کی۔ اور آج جس خاتون پہ ہم اپنی گفتگو کا ارتکاز کریں گے ان کا نام ہے ایما گولڈمین، اور ان کا قریبی تعلق ہے انارکزم کے ساتھ۔ تو ہم ایما گولڈمین کی بات کریں گے شروع میں، ان کی بایوگرافی سے بات شروع کریں گے۔ ان کی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے لیونگ مائی لائف، 2 والیومز میں اس کا ذکر کریں گے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کتاب کا پاکستان میں محمد مظاہر صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے سرخ رو کے نام سے، اور اس کا جو دیباچہ ہے وہ زاہدہ حنان نے لکھا ہے۔ تو جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ سرخ رو کراچی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایما گولڈمین جو ہے وہ رشیا کی ہیں، 1869 میں پیدا ہوئیں، 70 سال ان کی عمر تھی، اور بہت ہی ایک ہنگامہ خیز ان کی زندگی تھی۔ تو بلند اقبال صاحب، اس سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی شخصیت، ان کی زندگی اور ایک جو اوور آل ان کا جو اسٹرگل تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ کئی لحاظ سے میں نے غور کیا، ایرا کے لحاظ سے بھی، جغرافیکل لوکیشن کے حوالے سے بھی، ان کی جنرل فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی مجھے لگا بڑے ریئیکشنری معاملات رہے۔ مطلب وہ دور جس میں یہ پیدا ہوئی 1869-60 کا زائنزم کا دور ہے، اس دور میں ایک بڑی موومنٹ ہوئی یہودیوں کی فرام آل اوور دا ورلڈ ٹورڈس اپنے اس طرف اسرائیل بننے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو وہ ایک پروسیس ہمیں نظر آتا ہے، اس کے کچھ نفسیاتی اثرات جس پر ہم بات کر لیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رشیا میں اس وقت جو سچویشن تھی، جو زار کی حکومت تھی، اس کے اثرات ان کے ذہن پر پڑے، اور یہودی لابی جس طرح سے وہاں ڈیولپ ہوئی تھی، تو ایک کمیونٹی کا جو ایک پورا کانسیپٹ تھا، اور ایک بیکورڈ اسٹیٹس تھا، اور جو ایک ٹریڈیشنل انداز فکر تھا سوچنے کا، وہ ان پر اثر پڑا۔ پھر فیملی کے حوالے سے میاں بیوی کا رشتہ، یعنی ان کے ماں اور باپ کا رشتہ جو تھا وہ کتنا مخدوش تھا، اس کا اثر پڑا۔ پھر اور بھی کئی ایک واقعات ان کی زندگی میں ایسے ہوئے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نہ صرف رشیا بلکہ جو بھی ان کی زندگی میں موومنٹ آئی، جس پر ہم بات کر لیں گے، امریکہ آئیں یا یورپ میں رہیں یا پھر جو کچھ بھی، ہر چیز کا تعلق پریلیمنری کسی بات سے ہوئی، کسی انسیڈنٹ سے ہوا، اور پھر ری ایکشن ڈیولپ ہوا، اور یوں زندگی کا سفر آگے بڑھا۔ تو یہ تو ایک بڑی بنیادی سی چیز جو مجھے ہانٹ کر رہی تھی پڑھتے ہوئے۔ بلند اقبال صاحب، میرے لیے یہ دلچسپی کی بات ہے کہ جو ہی یہ امریکہ آئی ہیں، ابھی ٹین ایجر ہیں، آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ ایک صاحب جن کا نام الیگزینڈر برکمین تھا، ان کے ساتھ یہ انوالو ہو گئی، اور وہ جو پرسنالٹی ہے وہ بھی ایک بہت ہی انٹینس اور پیشنیٹ ہے۔ تو اب اس دور میں جو اسٹیل ورکرز کی ایک موومنٹ ہے، تو وہ جناب اب جو پورا یونین کا اور یہ مینجمنٹ کا اور یہ ایک پھڈا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے جو ورکر سٹرائک ہوتی ہے اس میں ایک صاحب ہیں جو سرمایہ دار ہیں اور جو مزدوروں کو دبانا چاہتے ہیں اور یونینز کے خلاف ہیں، ان کا نام جو میں نے دیکھا، تو یہ انہوں نے جو ہیری فرک، جی ہیری فرک، تو یہ جو صاحب تھے، یہ برکمین، یہ بھی انارکسٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے قتل کر دیں۔ تو اب مطلب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں انوالو ہو گئی، وہ صاحب اس کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے دفتر چلے گئے اور ان کو مارنے کی کوشش کی، اور پھر پکڑے گئے، وہ بھی بچ گیا، پھر ان کو 22 سال جیل ہوا، اور یہ اس کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، تو یہ بھی پکڑی گئی، حالانکہ ان کو اتنی سزا نہیں ہوئی، شاید 1 سال کی سزا ہوئی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ٹین ایجرز ہیں اور یہ امریکہ آتی ہیں، اور امریکہ کے جو حالات ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے اس کے اندر جیسے یہ فرنٹ لائن پہ ایک طرح سے انوالو ہو گئی، اور بہت ہی شدت سے اور بڑی انٹینسٹی کے ساتھ، اور ایک پورا جو پولیٹیکل امبرائلڈ ہے، مطلب ایک آگ لگی اور اس کے اندر جیسے یہ کود گئی، اور اس کے بعد ایک پورا جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر یہ چھا جاتی ہیں۔ بلکہ جج نے یہاں تک کہہ دیے، ان کو ٹائٹل دے دیا اے ڈینجرس وومن، اور یہ انہوں نے بجائے اس پہ ندامت ہونے کے، ان کو ایک فخر تھا کہ میں جو ہوں انارکسٹ ہوں، اور انارکزم کا جو فلسفی اس کو آگے پھیلانے کے لیے میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کے اندر پرسنالٹی میں ایک بہت ہی زور شور، جذبہ،
ایک اپنی جو آدرش ہیں، اپنے جو آئیڈیل، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی، اور عورت ہونا اور یہودی ہونا اور سوشلسٹ ہونا اور مطلب جو کچھ بھی ہے وہ اس کو سب چیز کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار. تو یہ بہت کم لوگ ہیں جو بالکل آخری حد تک جانے کے لیے تیار. تو یہ جو آپ کو بلند اقبال سے یہ جو ورکرز اسٹرائک ہوئی اور یہ جو ماحول یہ کریٹ ہو گیا کہ یہ بعد میں نے یہ بھی پڑھا کہ ان کو ایک اور دفعہ جیل ہوئی کہ یہ جو عورتوں کے لیے جو ایجوکیشن کر رہی تھیں کہ برتھ کنٹرول پہ اور عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کہ آپ فوج میں نہ جائیں. تو مطلب یہ کئی محاذوں پر، میں اس جس حوالے دے رہا ہوں کہ یہ کئی محاذوں پہ لڑ رہی تھیں. تو جو ان کا پولیٹیکل ڈائمنشن ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں بالکل پولیٹیکل ڈائمنشن پر آتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوستوں کو ذرا سا لنک کر دوں، کیونکہ ہمارے بہت سے دوست دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی کیسا چائلڈہڈ گزرا کیا. تو اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں تاکہ ایک بن جائے ایک پکچر ان کی نظر میں کہ یہ جس جگہ پیدا ہوئی تھی رشیا میں وہ کیونو کہلاتا ہے، جہاں پر جوش پاپولیشن تھی، چھوٹی تھی. والد چاہتے تھے، ان کے والد کا نام ابراہیم تھا اور والدہ کا نام توبہ تھا. توبہ کے یہ ابراہیم صاحب دوسرے شوہر تھے. پہلے شوہر سے ان کی 2 بیٹیاں موجود تھیں اور وہ اس ڈیورس کے بعد بھی پہلے شوہر کو یاد رکھتی تھی اور ان کے لیے روتی رہتی تھی. دوسرے شوہر ابراہیم کے ساتھ ان کا اچھا ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک انسکسیسفل آدمی تھے اور بہت زیادہ یہودی اور بہت زیادہ ٹریڈیشنلسٹ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پہلے بیٹا پیدا ہو. اب دیکھیں ریئیکشن کس طرح سامنے آ رہے ہیں. بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی سے ان کی کبھی اچھی نہیں بنی اور بیٹی بہت اسمارٹ، بہت ذہین تھی، ایما گولڈمین جو تھی، مگر باپ جو ہے وہ ان کے اکثر پٹائی وٹائی بھی کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ ان کے سامنے روتی نہیں تھی، یعنی یہ اپنے اس میں رہتی تھی. اور جب 15 سال کی ہوئی تو باپ اتنے یہودی تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہودی بچیوں کو صرف 3 ہی کام آنے چاہیے، یا تو انہیں نوڈلز کاٹنا آنا چاہیے، بنانا آنا چاہیے، یا پھر انہیں فش بنانا آنا چاہیے اس کے ٹکڑے، یا پھر بچے پیدا کرنا آنا چاہیے. تو 15 سال کی عمر میں ان کا رشتہ طے کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں بھائی شادی میں نہیں کروں گی. اور ایجوکیشن اپنی انکمپلیٹ ہی چھوڑ کر، ہائی اسکول بھی نہیں کیا تھا، یہ امریکہ آ گئے اپنی بہن کے پاس. اور ادروائز انہوں نے کہا کہ میں پانی میں ڈوب کے جان دے دوں گی. تو یہ بڑی ایگریسو نظر آتی ہیں. اور ان میں جو ایک بات میں نے اور محسوس کی، چونکہ اس کا تعلق پولیٹیکل فکر سے ہے، کہ یہ ریلیجن کے اگینسٹ تھیں یا ان جنرل، اور پرٹیکولرلی یہ جیوڈزم کے بھی کوئی اتنے فیور میں نہیں تھی. یعنی یہ اس کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ روچسٹر آئیں پہلے نیو یارک، اور پھر وہاں پر 18 سال کی انہوں نے شادی بھی کر لی اور ایک مارکیٹ میں جاب وغیرہ بھی کرتی رہیں. اور شادی بھی اس طرح ہوئی کہ شادی ٹوٹی بھی وہی جو ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ مارکیٹ والا جو واقعہ ہوا تھا جس کے اندر 3-4 لوگ جب 8 گھنٹے کی جاب کے اوپر مسئلہ شروع ہوا اور گورنمنٹ نے اس کو ٹھیک ٹھاک، اور یہ مارکیٹ کے اندر کافی لوگ مر گئے بوم کے بلاسٹ کی وجہ سے، اور جو 4 لوگ جو ہے وہ پھانسی چڑھائے گئے. تو ان کے شوہر کا ریئیکشن جو تھا وہ سافٹ نہیں تھا، اور یہ وجہ بھی بنی طلاق کی. یعنی اور بھی وجوہات تھی مگر یہ وجہ بھی طلاق کی بنی، اور یہ ان کو چھوڑ کر یہ نیو یارک آ گئی. اور جیسا آپ نے فرمایا برکمین سے ان کی ملاقات ہوئی، جو ان کے ساشا جو ان کے دوست بنے لائف لانگ، اور پھر وہ بیچارے 14 سال 16 سال کتنے جیل میں چلے گئے وہ انڈسٹریلسٹ کو مارنے کے الزام ہے. تو یہ تو بات نظر آتی ہے. لیکن پولیٹیکلی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ووٹ والے جو موومنٹ ہے اس کے فیور میں نہیں ہے، مگر پولیٹیکلی یہ جو انارکزم والا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے پھر جم کے کام کیا. اور اس پر ہم بات کر لیں گے انارکزم پر بھی، مگر پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے واقعات ہوتے چلے گئے. پر جی اب اس میں ان کا جو ادبی 2 حوالے ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک ادبی حوالہ تو ان کی یہ جو آٹوبیوگرافی ہے، اس کا انہوں نے 1931 میں لکھی، 4-5 سال لگے. میں اس کا ایک جملہ آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ اس کے دیباچے میں لکھتی ہیں، یہ جنوری 1931 میں لکھتی ہیں کہ مائی لائف ایز آئی ہیو لیوڈ اٹ owes everything to those who had come into it, stayed long or little and passed out. Their love as well as their hate has gone into making my life worthwhile. تو انہوں نے دونوں چیزوں کو اکنالج کیا، لو اینڈ ہیٹ، کیونکہ جتنی شدت سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کو ایک طرح سے آئیڈیلائز کرتے تھے، اسی شدت سے ان سے نفرت بھی کرتے. تو وہ جو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹی میں بھی اور پالیٹکس میں بھی وہ ایک شدت اور ایک اس کی جو ہے نا انٹینسٹی جو ہے وہ بہت ہی مجھے. اور دوسرا حوالہ جو ادبی حوالہ تھا وہ یہ کہ یہ ایک انارکسٹ میگزین نکالتی تھی جس کا نام تھا مدر ارتھ. اور اس مدر ارتھ میں وہ برکمین بھی تھے، یہ بھی تھے، تو انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کرتی تھی کہ ایسا لٹریچر کریٹ ہو جو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہو اور ایک ریاست کے خلاف، مذہب کے خلاف
اور سٹ آف ریلیجن کے خلاف. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تھیمس ہے یا آدرش تھے اس میں یہ بہت دور تک چلی گئی. میں سمجھتا کہ بہت ایک لیول تک پہنچ گئی. تو آپ کو یہ ان کی جو امریکن جو پالیٹکس ہے، کیونکہ بعد میں یہ بھی ہوا بلند اقبال صاحب کہ جب یہ پکڑی گئیں تو ایک زمانے میں 1916-17 کے قریب امریکنز نے کوئی 200-250 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا. یہ ان میں سی تھیں جن کو 250 لوگوں کے ساتھ واپس بھیجا گیا، اور وہاں جا کر بھی یہ کمیونزم کے بھی خلاف ہو گئی. اب یہ بھی تھا کہ پہلے سافٹ کارنر تھا، لیکن جب وہ جو تھا نا ڈکٹیٹرشپ آف دا پلوریٹیریٹ، اس کے بھی خلاف ہوگی، اس کے خلاف بھی لکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹلزم کی بھی خلاف تھی اور کمیونزم کی بھی خلاف تھی. تو بہت ہی دلچسپ میں سمجھتا ہوں یہ پالیٹکس. تو آپ کو یہ جو دونوں، میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ رشیا میں بھی یہ حزب اختلاف میں ہے اور امریکہ میں بھی اس پہ اختلاف ہے، تو یہ آپ کو ان کی پالیٹکس کیسے لگتی ہے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا امریکن پالیٹکس کو بھی سمجھنا چاہیے تھوڑا سا ہمیں، چونکہ یہ جو مکینلی کے قتل میں بھی یہ شامل ہوئی تھی نا امریکن پریزیڈنٹ کے، اور اس کے بعد پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ایک سلیکٹیو سروسز کا 1917 میں جب فرسٹ ورلڈ وار پہ امریکنز بھیجنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی تھی کہ لوگوں کو ان کے حق ان کی اجازت کے بغیر آپ نہیں بھیج سکتے. تو اس کے نتیجے میں ان کو ایگزائل پہ جانا پڑا اور ان کو واپس رشیا ڈیپورٹ کر دیا گیا 3 سال جیل میں رکھ کے. تو وہ تو مسئلہ ہوا. لیکن امریکن پالیٹکس کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم عمومی طور پر اس کو دوسرے انداز سے لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا جیوش پالیٹکس، کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں اسپیشلی پاکستان سے متعلق جو ہے نا وہ جیوش پالیٹکس کو اور امریکن پالیٹکس کو ملا دیتے ہیں آپس میں. میرا خیال ہے اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں. یعنی ہمیں بہت ہی آسان لفظوں میں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ان جنرل پالیٹکس جو ہے وہ یا تو کیپٹلسٹ ہے یا پھر سوشلسٹ ہے. تو کیپٹلسٹ سوشلسٹ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اسمال گورنمنٹ ہے اور کم رائٹس ملیں گے کیونکہ کم ٹیکسز لیتے ہیں، اور سوشلسٹ وہ ہیں جو کہ بڑی گورنمنٹ ہے اور بڑی سروسز ہیں اور بڑے ٹیکسز ہیں اور سروسز بھی زیادہ ملے گی. مگر اس کا ایک اور پہلو ہے ورٹیکل ونگ کے اوپر، وہ یا تو اس کا ایک اسٹرکچر کنزرویٹو ہے یا پھر لبرل ہے. کنزرویٹو یا ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنل ویو ہے دیکھنے کا اور ایک پروگریسو ویو ہے. اس طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا. اس 4 ایکسس کے اوپر، یعنی ایک طرف کیپٹلزم ہے اور ایک طرف سوشلزم، ایک طرف ٹریڈیشنل ویو ہے اور ایک طرف پروگریسو ویو ہے. اس ویو کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمیں امریکن پالیٹکس بڑی کلیئر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 4 میجر گروپ ہیں. یا تو یہاں پر کنزرویٹوز ہیں، یا پھر یہاں پر لبرلز ہیں، یا پھر پاپولرسٹ ہیں، اور یا پھر لبرٹیرینز ہیں. تو یہ جو 4 اسٹرکچر بن رہے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کا تعلق براہ راست بنتا ہے. فار ایگزامپل کنزرویٹو ہیں تو کنزرویٹو جو ہیں وہ کیپٹلسٹ گورنمنٹ چاہتے ہیں، وہ ٹریڈیشنل رولز چاہتے ہیں، وہ کنزرویٹو ہی ہیں. یا لبرلز ہیں تو وہ لارج گورنمنٹ چاہتے ہیں، وہ سوشلسٹ انداز چاہتے ہیں کیونکہ ان کو رائٹس بھی چاہیے اور ساتھ میں وہ پروگریسو بھی ہیں. یا پاپولرسٹ ہیں تو ہمیں پاپولرسٹ کے اندر نظر آتا ہے کہ صاحب پاپولرسٹ جو ہے وہ ایک سوشلسٹ ویو ہے، یعنی لارج گورنمنٹ ہو، لارج سروسز ہوں، لیکن کنزرویٹو. یہ جو پاپولرسٹ ہیں یہ جیوز ہیں. ہمیشہ ووٹ جو ہیں وہ پاپولرسٹ کو دیتے ہیں جیوش. یہ سب کو نہیں دیتے، یہ ٹوٹلی لبرلز کو نہیں دیتے یا ٹوٹل کنزرویٹوز کو بھی نہیں دیتے. ایک زمانے میں دیتے تھے، اب نہیں دیتے، اب پاپولرسٹ کو زیادہ دیتے ہیں. دوسری طرف جو انارکزم کی ہم چونکہ بات کرنے والے ہیں تو میں یہاں پر ایک جملہ کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ جو لبرٹیرینز ہیں یہ پاپولرسٹ ہیں. یہ ان پر ہم بات کر لیں گے کہ آخر ان کا راستہ کس طرح سے نکلتا ہے. ہم یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہم آتے ہیں. تو خواتین حضرات، ہم یہ بہت ہی دلچسپ اور پیشنیٹ، چونکہ خاتون بھی ہیں اور ہم دونوں بھی اس معاملے میں کافی پیشنیٹ فیل کر رہے ہیں، تو یہاں ہم بریک لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 57 پیش کر رہے ہیں. آج ہمارا فوکس جو ہے وہ ایما گولڈمن پہ ہے اور ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، اس کا تعلق انارکزم کے ساتھ ہے.
تو ہم یہاں پر بلند اقبال صاحب ابھی ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو امریکہ کی جو پالیٹکس تھی، کیپٹلزم، سوشلزم، یہ جو لبرل تھاٹس ہیں اور یہ جو انارکزم ہے، تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سا آپ کو بھی سمجھائیں اور ہم بھی اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ ایما گولڈمین کو سمجھنے کے لیے انارکسٹ جو سوچ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ بلند اقبال صاحب ذرا اس کو ایکسپلین کریں تاکہ ہمارے سامعین. میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جو آپ پچھلے ہم نے چھوڑی تھی بات کہ لبرٹیرینز جو ہیں وہ میرا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہی تھا کہ لبرٹیرینز جو ہے وہ بیسیکلی کیپٹلسٹ ہوتے ہیں اور پروگریسو ہوتے ہیں، اور یہی لبرٹیرینز ہیں جو انارکسٹ ہیں. اب انارکزم کی تعریف کیا ہے؟ انارکزم کی تعریف تو یہی ہے کہ جو ہیرارکی ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ کی پاور جو ہے اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آٹونومی انسانوں کی ہونی چاہیے، وہ جو ایک انڈیویجولزم کا کانسیپٹ ہے وہ رہنا چاہیے، چاہے وہ کلیکٹیو فارم میں ہو چاہے وہ انڈیویجول فارم میں ہو. تو وہ اسٹیٹ کا جو کنٹرول ہے اس کی بات نہیں کرتے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ لیگل کنٹرول نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں اسٹیٹ یا گورنمنٹ یا جو ایک کنٹرولنگ پاور ہے وہ انسانوں کی آٹونومی کے اندر نہ داخل ہو. یعنی یہ لبرٹیرین کا وہ کانسیپٹ ہے. اب اس میں باتیں جو ہیں وہ بڑی گرے ایریا میں چلی جاتی ہیں، اور کہنے کو یہ بات ہے کہ صاحب یہ ایک نیا کانسیپٹ دیا اور اس میں ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں گرے ایریا ہی ہے سارا. اس میں کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے، اس میں کلیئر کٹ لائن نہیں ہے کہ آپ کس حد تک آزادی چاہتے ہیں. تو پھر بات تو سر تاریخ میں چلی جائے گی اور پھر ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا انارکزم نہیں تھا. انارکزم تو ہر دور میں ہی تھا. انارکزم تو اسٹون ایج سے ہے. ویجیٹیرین دور میں جب اسٹیٹ کا کنٹرول نہیں تھا تو انارکزم ہی تھا. یا جب ہم نے جب گریک ہسٹری کی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا، یا جب ہم نے تاؤزم کی بات کی تھی تو تاؤزم کے اندر سارا کا سارا وہ جو دور تھا وہ دور سارا کا سارا انارکزم کا ہی تھا. سقراط بھی انارکزم کی باتیں کرتے رہے. مڈل ایج کے اندر بھی ہم کو ریلیجیس انارکزم ملتا ہے. لیکن یہ جو جدید انارکزم ہے جی یہ میں سمجھتا ہوں یہ 19ویں صدی میں جو میں نے پڑھا کہ پیئر جوزف پروڈان جو 1809 سے 1865 جو فرینچ سوچ تھی، اور اس کے بعد جو رشیا میں یہ جو لینن کا جو دور تھا، ان کے ایک ہمعصر تھے میخائیل بیکیونن. یہ پہلے مطلب ہم خیال تھے، لیکن بعد میں جب لینن اور اسٹالن کا کمیونزم کا مطلب زور بڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. تو یہاں پر ان کے کئی راستے جدا ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو امریکہ میں، بلکہ میرا خیال ہمارے جو ناظرین ہیں جو سب سے، میں اس وقت سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے زیادہ پاپولر انارکسٹ ہے وہ چومسکی ہے. چومسکی بھی اپنے آپ کو انارکسٹ کہتا ہے. تو مطلب یہ سوچ کہ آپ امریکن گورنمنٹ کو اور رشین فارن پالیسی کو جو چیلنج کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے چاہے وہ لیفٹ کی کنٹرولنگ پاور ہو یا رائٹ کی کنٹرولنگ پاور ہو، یہ دونوں کو انارکسٹ جو ہیں چیلنج کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تین ادارے ہیں، ریاست کا، مذہب کا اور شادی کا، ان کو یہ اپوز کرتے ہیں. اب سوال اگر جب کنٹروورسی کی بات ہے تو جو ان پر معترضین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیئر بتا دیں کہ کیا نہیں کرنا، لیکن یہ کلیئر نہیں بتاتے پھر کیا کرنا کیا. اگر شادی نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے، اگر ریاست نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اگر مذہب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا. تو یہ آلٹرنیٹیوز کو اتنے کلیئرلی نہیں دیتے. اسی وجہ سے بڑے بڑے فلاسفرز نے جب ان کو چیلنج کیا، ان میں سے ایک برٹن رسل بھی تھے کہ برٹن رسل نے بھی کہا کہ یار یہ کچھ معاملہ جو کلیئر نہیں. تو بہرحال یہ لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین جو انارکزم سے واقف نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد وہ انارکزم کی جو فلسفی ہے اس کو جاننے کے لیے ان کا دلچسپی ہو. ہم واپس ایما کی طرف بھی آتے ہیں کہ یہ پھر رشیا چلی گئیں، وہاں پر بھی یہ مطلب خوش نہیں تھیں. پھر یہ اسپین چلی گئیں، اور پھر اسپین سے یہ فائنل جو ایئرز تھے جب انہوں نے یہ آٹوبیوگرافی لکھ لی تو یہ کینیڈا آ گئی. جیسے چونکہ ہم کینیڈا میں یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آخری ان کے چند سال کینیڈا میں گزرے، اور بلکہ 1940 میں یہ ٹورانٹو میں کینیڈا میں ہی فوت ہوئیں. اور ایک طرح سے کینیڈا نے ان کو بہت ان کے لیے ایک سافٹ کارنر. اور اسپین میں بھی وہ جو انارکسٹ موومنٹ تھی، ایک اسپین کا جو پولیٹیکل وہ تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے خلاف تھیں لیکن یہ پولیٹیکلی انوالو رہتی تھی. تو آپ کی جو انوالومنٹ ہے اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ یہ امریکہ میں بھی، رشیا میں بھی، اسپین میں بھی، کینیڈا میں بھی، تو مطلب ہے یہ آپ کو مطلب کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ عورت جو ہے اس کی جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک سمابی پرسنالٹی ہے، مطلب ہے، اور بہت ان کے چاہنے والے ہیں، مطلب ان کے بہت فالوورز ہیں. تو ان کی جو آپ کو ان کی جو مقناطیسی شخصیت اس کا کیا راز، آپ کو سیکرٹ کیا لگتا ہے کہ
बड़ी फायरी ओरेटर है, जैसे कहते हैं आग बरस रही थी जब बात करती थी तो, और बहुत ही क्लियर कट, लाइक मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पूछा इटली के बारे में क्या ख्याल है, कहने विदाउट मुस्लिम इज फाइन, यू नो, क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इसके अंदर भी एनार्किज्म पे मैं थोड़ी देर के लिए वापस जाऊंगा डॉक्टर साहब, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नाज़रीन भी सोचेगा ये तो ग्रे एरिया है, कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ टूल्स उन्होंने भी बनाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि साहब या तो मार्केट प्रो होगी या एंटी होगी, या तो प्रॉपर्टी प्रो प्रॉपर्टी होंगे आप, या फिर एंटी प्रॉपर्टी होंगे, या तो प्रो स्टेट होंगे या एंटी स्टेट होंगे, या तो आप इंडिविजुअलिज्म के उसमें होंगे या फिर कंजर्वेटिव होंगे। और उसके लिहाज से अगर आप ज्यादा अगर आप प्रो मार्केट हैं या फिर आप एंटी मार्केट है, उसके लिहाज से यानी मॉडरेट हैं या सीवियर हैं, उसके लिहाज से आपका मामला तय होगा क्या आप कितने अनार्की हैं। यानी आप बिल्कुल प्रिमिटिव अनार्किस्ट तो नहीं है, यानी आप एग्रीकल्चर दौर के तो अनार्किस्ट नहीं है जो मॉडर्न दौर से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। तो उसके लिहाज से इन्होंने अपने तौर पर पूरी बहस को तहलील करने की कोशिश की और एक जगह पर लाने की कोशिश की। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एट द मोमेंट जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो माओइज्म को हम क्लियर कर डिफाइन कर सकते हैं, लेनिज्म स्टालिनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटलिज्म कर सकते हैं, लेकिन अनार्किज्म के अंदर हम थोड़ा उलझ जाते हैं। इस खातून की पर्सनैलिटी जो है वो मुझे खुसूसन इसीलिए मुतासिर किया इन्होंने, ये कॉम्प्रोमाइजिंग कहीं पर भी नहीं है, ना तो अमेरिका में और ना ही रशिया में। और जिस वक्त इन्होंने लेनिन से भी मिली जाके 1917 में, और उसके बाद जब ये डिसल्यूजनमेंट शिकार हुई तो उन्होंने वो किताब भी लिख दी डिसल्यूजनमेंट के नाम से। और फिर जब ये स्पेन भी आती हैं और उसके बाद भी जो है ये मुसलसल क्राइसिस में रहती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका में इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। और इस दौरान फिर ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं जो बेस्ट सेलर बनती है और फिर इनको पैसा भी मिल जाता है, सब कुछ होता है। तो वो एक जर्नल चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि खातून जो है वो खासी पावरफुल थी और उन्होंने कई पहलुओं से अपने आप को मनवाया और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी। मतलब इनका एक आर्टिकल जो है शादी के बारे में, जी वो मुजाहिर साहब ने, मोहम्मद मुजाहिर साहब ने शादी और मोहब्बत के नाम से, तो मैं उसके 2-4 जुमले आपको हाँ, क्योंकि मैं भी चाह रहा था डॉक्टर साहब कि हम थोड़ा सा मौजू को जो है इस तरफ लेकर आए, सोशल एस्पेक्ट के ऊपर और इनकी और दिलचस्पी। जी जी, तो ये शादी के हवाले से मैं 2-3 जुमले आपको मुजाहिर साहब के हैं कि शादी और मोहब्बत के माबैन कोई चीज भी मुश्तरक नहीं है। मतलब ये जो इनका लाइन ऑफ आर्गुमेंट है ना, जो कैटेगोरिकल, बहुत मतलब क्लियरली आप एग्री करें या इख्तलाफ करें, लेकिन अपना आर्टिकुलेशन जो है, शादी और मोहब्बत के माबैन कोई चीज भी मुश्तरक नहीं है, उनके दरमियान उतना ही फासला है जितना कि कुतुब जनूबी और शुमाली में, बल्कि दर हकीकत ये एक दूसरे से बैर रखती हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि चंद शादियां मोहब्बत का नतीजा होती हैं, ताहम उसकी वजह यह नहीं कि मोहब्बत सिर्फ शादी ही की गोद में तवाना होती है, बल्कि इसका सबब यह है कि चंद लोग नहीं चाहते कि उनका कदोकामत रवायात के तंग जामे से बढ़ने पाए। फिर एक जुमला औरतों के हवाले से लिखती है कि चूंकि अब औरत शऊर ज़ात से बहरामंद हो रही है और यूं उसे फिलवाके ये गहरा एहसास होता जा रहा है कि मजाजी खुदा से जुदा उसकी एक अपनी ज़ात है, इसलिए शादी का मुकद्दस अदारा बतदरीज खोखला होता जा रहा है और चाहे जितना जज्बाती मातम व गिरिया जारी की जाए ये ठहर नहीं सकता। तो इन्होंने अब देखें आज से 100 साल पहले कह दिया कि ये जो शादी का इंस्टीट्यूशन है ये अब इसकी जड़ें जो है ना वो खोखली हैं और ये आहिस्ता 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 ये नहीं चलने वाला। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है और क्लैरिटी ऑफ आर्टिकुलेशन है, मतलब है ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब है मुझे बहुत पढ़कर बहुत लुत्फ आया इनके, तो आप एज ए राइटर आपको या एज ए फिलोसोफर, एज ए दानिश्वर कैसे लगे आप? चलिए, तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है मेरे लिए मगर ये कि मैं इनसे इनकी एक और बात से बहुत मुतासिर हुआ, वो है एस्थेटिज्म। लाइक जो इनका एस्थेटिक सेंस है ना, इट इज़ वेरी, कि जब ये डांस करना पसंद करती थी, आपने पढ़ा होगा कि ये डांस करना पसंद करती थी। यानी इवन लाइक जब स्पेनिश जो वॉर हुई थी, सिविल वॉर हुई थी और उसकी मूवमेंट में शामिल थी, वो नेशनलिस्ट और अनार्किस्ट के दरमियान हुई थी, तो ये बड़ी खुशबू ने कहा दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनार्किज्म, कि ये है वो चीज़ जो हम लाना चाहते हैं। तो उस मूवमेंट में भी ये डांस करने लगी, एक बहुत बड़े लोगों के दरमियान खासा बड़ा मजमा था। तो किसी साहब ने कहा कि आप डांस ना करें इस मूवमेंट का, तो इन्होंने कहा अगर मैं डांस नहीं कर सकती तो मैं इनकलाब में भी शामिल नहीं होंगी। तो ये चीज़ों को एक औरत जो है इनके नज़दीक खूबसूरती औरत की या औरत से मोहब्बत को अप्रिशिएट किया जाए, औरत मोहब्बत के लिए पैदा हुई है, तो इस बात को हमें मतलब देखना चाहिए। और एक और बात जो मैंने नोट की वो रिप्रोडक्शन के हवाले से भी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि औरतों के राइट्स, और उसके ऊपर भी इन बेचारों को जेल हो गई,
وہ جو انہوں نے جب بات کی کہ عورتوں کے رائٹس کیا کیا ہونے چاہیے ریپروڈکشن کے حوالے سے بھی، یا بچے پیدا کرنے کے حوالے سے بھی، یا لائف پارٹنر رکھنے کے حوالے سے بھی، یا پھر لو پارٹنر رکھنے کے حوالے سے بھی، تو چونکہ اس کو پورنوگرافی کے اس میں دیا گیا، کیونکہ کبھی کوئی لا پچھلی سنچری میں پاس ہوا تھا کہ ان موضوعات پر بات نہیں کر سکتے، تو اس پر ان کو جیل میں ہو گئے. تو یہ اس پر بھی انہوں نے بات کی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگا، وہی والی بات میں سرکمفرنشل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں جو بات ہوئی تھی کہ کئی ایک چیزوں میں مجھے بڑا سخت ریئیکشن نظر آیا. شادی انہوں نے ایک ہی بار کی، بچے ان کے پیدا نہیں ہوئے یا انہوں نے نہیں کیے، ساری زندگی یہ ایک مسلسل ایک آگ میں تپتی رہیں، اور ایک ایسی موومنٹ کے حوالے سے بات کرتی رہیں جس کی کوئی شکل جو ہے وہ ویسی نہیں بن سکی. لیکن فیمنسٹ بہت بڑی تھیں، لیکن مجھے پھر یہی احساس ہوتا رہا کہ جیسے کوئی پرووکیٹو پرسنالٹی نہیں، کوئی ریئیکشنری پرسنالٹی ہے. یہ الگ بات کہ قدرت نے ان کو بہت کچھ دیا تھا ان ٹرمز آف لائک بڑی انٹلیکچوئل تھیں اور بڑی رائٹر تھیں، اور پھر ساتھ میں ایکٹیو بھی تھیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی شامل تھیں. آخری دنوں میں جب میں کہہ رہا تھا کہ پھر ٹورانٹو جب یہ کینیڈا تشریف لائیں تو پھر بیمار ہو گئیں، اور میرے خیال ان کو شاید سٹروک ہو گیا. پھر یہ مطلب ہے وہ عورت جو اتنی پاورفل اور اتنی شعلہ بیانی جس کو ہم کہتے ہیں، تو فائنلی آخری دنوں میں پھر بہت ہی خاموشی سے مطلب زیادہ بات نہیں کر سکتی تھیں، بیمار تھیں. امریکہ نے ان کو جب ڈپورٹ کیا تو ان کو اجازت نہیں تھی. پھر جب یہ واپس یہ بایوگرافی لے کے واپس آئیں، پھر ان کو کینیڈا سے ٹورانٹو سے ایک موقع ملا کہ انہوں نے کہا کہ آپ آ سکتی ہیں، لیکن یہ پابندی کہ آپ صرف اپنی کتاب کے حوالے سے گفتگو کر سکتی ہیں، کیونکہ ایک طرح سے یہ سمجھی گئی کہ امریکن سسٹم کے لیے یہ ایک ڈینجرس وومن ہے. تو یہ ایک دفعہ گئیں، پھر واپس آئیں، پھر ان کو جانے نہیں دیا گیا. پھر 1940 میں میرے خیال کی عمر تقریباً 70 برس تھی، پھر یہ اس میں فوت ہو گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امپیکٹ ہے، جیسے ہم بہت سی عورتوں کا بات کرتے ہیں، کہ ان کی وفات کے بعد بھی جو امپیکٹ ہے اور لوگوں کی، عورتوں کی، اور جو ایک انقلابی یا ایک غیر روایتی سوچ ہے، ان کا امپیکٹ کافی سٹرونگ تھا یا ابھی بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے حوالے سے، باقی لوگ جو سمجھیں، اپنے حوالے سے یہ کامیاب عورت تھیں، اور انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، اور بہت ہی پیشن کے ساتھ، مطلب ہے کہ زندگی کو، جس میں انہوں نے کہا کہ محبتیں بھی اور نفرتیں بھی، مطلب ہے اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں، زندگی کو جو ٹوٹیلٹی میں لیو کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی عورتیں ان سے انسپریشن حاصل کریں گی کہ کس طرح آپ اپنے موقف کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، ایگری کرتا ہے ڈس ایگری کرتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کا جو پالیٹکس ہے، ان کی جو فلسفی ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم اس کے بارے سوچیں. ایک ختم ہونے سے پہلے کوئی آخری پوائنٹ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ تو خواتین حضرات، آپ نے دیکھا یہ بہت ہی، ہم دونوں بھی کافی پیشنیٹ تھے ایما گولڈمین کے حوالے سے، کیونکہ یہ انارکزم، اور یہ میں نے بھی جب ان کو پڑھا تو مجھے بہت دلچسپی پیدا ہوئی. تو اگلا جو پروگرام ہے اس میں ہم ایک اور دلچسپ خاتون جو ہے اینائس نن، ANAIS NIN، یہ فرینچ ہیں، اور بلکہ یہ اتنی پاپولر ہو گئی کہ اب میں نے ایک پرفیوم دیکھا ہے اینائس ان کے نام پہ، اور یہ ہنری ملر کی دوست تھیں. اور جس طرح ایک کپل تھا سیما دی بوا اور ساتر کا، اس طرح یہ ہنری ملر اور اینائس نن کا. تو اگلی دفعہ ہم اینائس نن کی اور ان کی جو نفسیات ہے، بلکہ انہوں نے روایتی جو فیمنسٹ ہیں ان کو چیلنج بھی کیا. تو یہ ایک سلسلہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سیریز ہے جس میں ہم عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہاں رات ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے. اسلام کا ماضی بہت ہی شاندار اور کامیاب رہا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تعلیم، ایجادات اور سائنس میں سب سے پیچھے، غربت کے مارے، کھیلوں کی دنیا میں سب سے آخری صف میں. بے حسی کا یہ عالم ہے کہ زیادہ تر مہاجرین مسلمان ہیں، اور مسلمان ملکوں کے ہی دروازے ان پر بند ہیں.
जब भी हम कामयाब ममालिक की तरफ देखते हैं तो हमें एक ही फर्क नजर आता है, अखलाकियात का। अफसोस, झूठ बोलना, वादा तोड़ना, कमजोर पे जुल्म करना, ये हमारे माशरे में बुरा नहीं समझा जाता। अब इसका क्या हल है? हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज भी हमारी मस्जिदें भरी हुई होती हैं। लोगों का अल्लाह पर कामिल यकीन है। क्या ही अच्छा होता अगर हमारे कायदीन भी कामयाबी से जीने का सबक देते, क्योंकि हमारी सारी नमाजें अरबी में होती है और ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। मुहर्रम आने ही वाला है, नए इस्लामी साल का आगाज हो रहा है। क्या ही अच्छा हो इस मुकद्दस और बाबरकत महीने में तमाम कायदे इस्लाम और उसके मानने वाले सिर्फ और सिर्फ इसी मैसेज पर जोर दें कि मुसलमानों के अखलाक की कैसे तामीर की जाए और उनके किरदार मजबूत हों। सबसे पहले मुसलमानों में भाईचारा, इत्तेफाक व इत्तेहाद पर जोर दिया जाए। उन्हें बताया जाए कि हम एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान के मानने वाले हैं और इसी मुकद्दस बंधन में बंधे हुए हैं। हम में कोई फर्क नहीं है। सच बोलना ही हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों में से एक खूबी थी, इसीलिए आपको सादिक कहा जाता था। सच बोलना हमारी जिंदगी की बुनियाद होनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से ही आपकी जिंदगी खुशगवार और कामयाब बन सकती है। लोगों को वादा निभाने की बरकत से आगाह करना चाहिए और खासकर ऐसे वादे जिसमें आपका नुकसान हो रहा हो, ऐसा वादा तो जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि इससे आप पे अल्लाह मियां की रहमतें उतरती है और लोगों में आपकी इज्जत और आपका ट्रस्ट बढ़ता है। खवातीन के हकूक और इज्जत की तालीम दी जाए। इस्लाम पहला मजहब है जिसने औरतों को जायदाद में हकूक दिलवाए। ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिससे औरतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जिए जैसे कामयाब ममालिक में होता है। रुश्वतखोरी और टैक्स पे बात होनी चाहिए। जिस माशरे में रुश्वतखोरी होती है वो माशरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। अगर आप चीन की मिसाल लेते हैं, चीन सिर्फ तरक्की कर रहा था, लेकिन जिस दिन उन्होंने रुश्वतखोरी के खिलाफ एक्शन लिया, आज चीन सुपर पावर बन गया है। हमें ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहिए। टैक्स अमीर को अमीर कर देता है और गरीब की गरीबी ख़त्म कर देता है। अगर आप अमेरिका की मिसाल लेते हैं तो उन्होंने कोविड-19 पे 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, क्योंकि उनके पास टैक्स के पैसे थे, और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बिलियन डॉलर खर्च किए। अदल और इंसाफ हर माशरे की बुनियाद होना चाहिए। वो माशरा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जहाँ अमीर और गरीब को यकसा इंसाफ न मिले। हजरत अली ने फरमाया, कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन वो माशरा नहीं चलेगा जहाँ इंसाफ न हो। मेरिट हर कामयाब माशरे के लिए ज़रूरी है। तमाम अपॉइंटमेंट मेरिट पे होने चाहिए। इसकी मिसाल हमारी फौज है, जो इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े काम इतनी कामयाबी से कर रही है। किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लोग हलाल की रोज़ी कमाएं। जब आप हलाल की रोज़ी घर पर लेके जाते हैं तो ये आपकी आइंदा आने वाली पुश्तों के लिए होती है। आपके बच्चे जब हलाल की रोज़ी खाएंगे तो आप यकीन रखें कि वो कामयाब होंगे और आपके माशरे को भी कामयाब करेंगे। अब तक मैंने जितनी भी बातें कही हैं उसका खुलासा 3 हरूफ में है। अम्मा, अलिफ से ईमानदारी, मीम से मेहनत और अलिफ से इंसानियत, जो मेरी वालदा ने मुझे सिखाए। मैं समझता हूँ कोई भी कौम अगर ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत से अपने सारे फैसले करेगी, उसे तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। This past year we've learned what really matters in our lives. And what government does or doesn't do also matters. We've seen bad choices with devastating consequences. Imagine instead a premier that chooses you, who protects workers, who stands up for local businesses, not big box stores, who instead of cutting, invests in healthcare and our kids. That's what matters to me.
Amazing opportunity to buy detached house from high $600,000. Just 8 minutes from Wasaga Beach, 30 minutes from Barrie, 1 hour and 15 minutes from Brampton, and just 1.5 hours from Toronto. Easy deposit structure with 2,000 per month plan. Levies are capped and assignment is available. Don't miss the opportunity. Call now Wajid Malik at 416-827-3333. Century 20